اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ رب کعبہ، رب کون و مکان، رب المشرقین والمغربین، رب محمد مصطفیٰ، رب علی المرتضیٰ، رب عیسیٰ علیہ السلام، رب انبیاء و رسول کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق کم از کم بخش دی ہے۔ اور اللہ کے حضور یہ دعا ہے میری اس وقت کہ اللہ پاک اس توفیق پر ہی قائم دائم رکھے کہ ہمارے الفاظ سے خیر آتی رہے۔ اب میں نے یہ بات اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی، میں نے کہا چلو وہ بات بھی کمپلیٹ کر دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے اور میرا ایک موضوع سے میں مستفید نہ ہو سکوں اور میرے سننے والے مستفید نہ ہو سکیں۔ تو وہ موضوع یہ تھا کہ جب تک اللہ پاک آپ سے خیر تقسیم کروا رہا ہے تو آپ پر زوال آ ہی نہیں سکتا۔ اب یا میں یہ بات کروں گا جو میرا خیال ہے میرے سننے والے اس بات سے کچھ نہ کچھ ایک ہی لے لے، بے شک باقیوں کے تو مجھے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے، ایک دو چار ہی لے لیں، بہت بڑی بات ہے کہ خیر ہے کیا۔ اب خیر کیا ہے؟ جب اللہ پاک نے آپ کو کچھ علم دیا ہوا ہے، جب تک آپ کا علم بغیر نفع کے کسی تک پہنچ نہیں سکتا، اس کا مطلب ایسے علم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ علم نافع نہیں ہے، یہ شیطان کا علم ہو سکتا ہے لیکن یہ رحمان کا دیا ہوا علم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے بڑی خیر یہ ہے، سب سے بڑی علم کی خیر کیا ہے کہ آپ کے علم سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ نہ ہو کہ مجھے کتنے پیسے ملیں گے کہ میں لیکچر دوں گا۔ جب آپ اپنے لیکچر کو پیسوں میں تولیں گے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو اللہ خیر نہیں دے گا۔ دیکھیں علم کی آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ اب لوگ بعض کہتے ہیں جی، میں بعض اوقات بہت لوگوں سے بات کرتا ہوں، بالخصوص یہ جو دیندار ملا ہوتے ہیں اور ساتھ یہ جو یہ ذاکر جو ہوتے ہیں یا یہ جو ناتخوان ہوتے ہیں۔ آج میں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر جاوید جنجوعہ سیفی صاحب، انٹرنیشنل لا میں ماشاء اللہ وہ پی ایچ ڈی، انہوں نے ایک پکچر ایک مجھے بھیجی تو وہاں ایک شہباز قمر افریدی ہے، شہباز قمر فریدی، بابا فرید کی نسبت سے فریدی لگایا ہوا اس نے، وہ ایک بہت بڑا ناتخوان بنتا ہے لیکن وہ ایسے انداز سے کھڑا ہے رنگ برنگے اور چہکتے انداز میں کہ بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ عاشق رسول کیسا ہے جو نعتیں پڑھتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں کہ میں نعت پڑھوں گا، دیکھیں آپ کو زبان کس نے دی ہے؟ آپ کی زبان میں لخن داؤدی کس نے ڈالا ہے؟ اگر آپ اسی نعت خوانی کے پیسے لیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آپ پر لعنت برسا دیجیے۔ اگر آپ ذاکر ہیں، آپ جا کر ذکر حسین کے پیسے لے رہے ہیں، آپ پر لعنت برسا دیجیے۔ آپ اگر ایک ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے لیکچر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں مانگ کر کے میں یہ لیکچر تب دوں گا، میں یہ سیمینار تب لوں گا، میں یہ کانفرنس تب دوں گا، میں یہ پیپر تب پریزنٹ کروں گا جب مجھے اس کے لیے کچھ عوض دیا جائے گا، مجھے اس کا کچھ افزانہ دیا جائے گا، مجھے اس کے لیے کچھ دان دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو دان کے لیے جو کام کیا، دان تو آپ کو مل گئے لیکن اللہ پاک نے آپ کو جو خیر دینی تھی وہ خیر اللہ نے اٹھا لی۔ اور جب اللہ خیر اٹھاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ کہتے ہیں نا کہ ان آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ کو خیر ملنا شروع ہو جائے، اس کی سب سے چھوٹی آپ کو نعمت یہ ملتی ہے، آپ کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے خدا را کوشش کیا کریں، اگر آپ کے الفاظ سے خیر نکل رہی ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، کوشش کریں اگر آپ کے قلم سے خیر نکل رہی ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، کوئی یہ نہ کہ اسے سمجھے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ فرعونوں کا دل دکھانا واجب ہے۔ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیچنا صدقہ جاری ہے۔ وقت کے فرعونوں، آل شریف، آل زرداری، آل بھٹو، آل نیازی، آل فضل الرحمان، آل ملائیت کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے۔ اپنے کس سے جہاد؟ ضروری نہیں کہ آپ تلوار اٹھائیں، گولی پکڑیں اور اس کو مارنا شروع کر دیں، نہیں۔ جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنی آپ کے پاس ہمت ہے، اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی طاقت دی ہے تو اللہ نے آپ کو وہ طاقت ویسے نہیں دے دی۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے ساتھ، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی جو کچھ ہم لکھتے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں خیانت کی، اللہ آپ سے خیر اٹھا لے گا۔ اگر آپ کی شکل و صورت بہت اچھی ہے، آپ نفیس ہو، آپ شکل و صورت میں خوبصورت ہو،
تو جب آپ نے کسی بدصورت کی طرف نگاہ بد اٹھائی، آپ سے خیر اٹھا دی جائے گی۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی صفت دی ہوئی ہے، آپ حسد کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ، اللہ آپ سے خیر اٹھا لے گا۔ اس لیے خدا را کوشش کریں کبھی خیر کو اپنے پاس اٹھنے نہ دیں، کیونکہ جب خیر آپ سے اٹھ گئی تو پھر آپ کا زوال شروع ہو گیا۔ اللہ گواہ میں نے ایسے ایسے لاتعداد لوگ دیکھے ہیں اس زندگی میں کہ جنہوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے ان کو ایسا رذیل، ایسا لعنتی بنا کر چھوڑا کہ بندہ جب ان کی ہسٹری دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو بندہ برتا حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں گا، چونکہ یہ وہ بیمار قوم ہے جس قوم میں کرکٹ کے جراثیم جو ہیں وہ سرایت کر چکے ہوئے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں لعنت کے جراثیم، اس طرح کرکٹ بھی لعنت کے جراثیم۔ تو اس کرکٹ کا ایک رول ہوتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا عمران نذیر، جو بڑا مشہور و معروف فیلڈر بھی تھا، کھیلتا بھی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسا گم ہوا کہ لوگوں نے اس کا نام بھی بھول گئے، کسی کو پتا وہ کدھر گیا۔ اس کو جتنی تھرتھراٹ کی بیماری شروع ہوگی، وہ یہ کہتا ہے، اس کو میں نے خود ان آنکھوں سے سنا ہے، ان آنکھوں سے اس کو میں نے دیکھا اور ان کانوں سے میں نے اس کو سنا ہے، سماعت اور بصارت دونوں کی اس کی انضباط کے ساتھ، اس کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، آنکھ کا دیکھنا اور کان کا سننا۔ کیا ہوا؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ مجھے ایک لمحے کے اوپر یہ مجھے تکبر آ گیا تھا کہ مجھ جیسا بندہ جو ہے، کیا کوئی پاکستانی ٹیم میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے مجھے وہ بیماری دی کہ میں بیٹ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اور پھر ایسی ایسی استاد نے دیکھیں جن کی تنخواہیں 5-5 6-6 لاکھ تھی، جو گریڈ 22 کے میریٹوریس پروفیسر تھے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے تکبر کیا۔ میں ان کے نام نہیں لیتا چونکہ نام لینا چونکہ استاد کی توہین ہو جائے گی، ورنہ اگر کسی موقع پر کسی نے کہا نام لینا تو میں نام بھی لے لوں گا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان سے خیر اٹھا لی۔ اس لیے کوشش کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، خدا را بالخصوص میں اپنے اساتذہ کی خدمت میں دست بدستہ عرض کروں گا، اور ساتھ یہ جو سفید گاؤن والے شیطان ہیں، ان کو میں شیطان تب کہوں گا کہ ان سب میں، استادوں میں تو پھر خیر بہت ہے، یعنی بہت اچھے اچھے استاد دیکھیں، میرے اپنے استاد تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، ملک محمد اقبال علیہ الرحمہ، میں کہوں گا وہ میرے 6ٹی 7ویں 8ویں کے میرے میتھ کے استاد تھے۔ اگر مجھ میں ریاضی کی تھوڑی بہت الف بے میرے پاس موجود ہے تو اس کا کریڈٹ گوز ٹو ملک محمد اقبال، اللہ ان کی قبر کے اوپر رحمت نازل فرمائے، چونکہ وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس جا کر ٹیوشن پڑھو، انہوں نے ہر بچے کو کا جائز مقام دیا، جو خالی پیریڈ ہوتا تھا وہ لیتے تھے تاکہ کسی غریب کا بچہ علم سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک میرے استاد تھے، اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرمائے، سید محمد مشتاق ہاشمی صاحب، ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ خود جو بچہ کسی حد تک مالی طور پر تھوڑا سا کمزور ہوتا تھا، وہ خود اس کی مالی اعانت چھپے انداز سے کر دیتے تھے۔ تو کیا؟ تو خیر کیا ہے؟ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے لعین ہیں جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈی پی آئی ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ریٹائر ہوئے ہیں، جو ڈی او ڈی پی آئی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جو سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر لعنت بھیجنے کا دل نہیں کرتا، چونکہ ان سے خیر نے اٹھا لی تھی۔ ان کا مطمع نظر صرف ایک ہوتا تھا کہ ہمیں گریڈ مل جائے، ہم کسی ماسٹر تنظیم کے عہدیدار بن جائیں۔ تو اسی طرح یہ سفید چمڑیوں والے جو شیطان ہیں، جنہوں نے سفید گاؤن پہنے ہوتے ہیں، ان کی میجورٹی جو ہے، ان میں نے آج تک کوئی خیر والا بندہ دیکھا ہی نہیں۔ ان کے پاس جو مریض جاتا ہے اسپتال میں، اب یہ بڑا احسان کرتے ہیں جی کہ میں جب کلینک کھولتا ہوں تو میں یہاں کچھ مریضوں کا علاج فری کرتا ہوں۔ یا تم کلینک کھولتے کیوں؟ تم اسپتال کے اندر خیر کیوں تقسیم کرتے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک آپ کے ہاتھ سے شفا اٹھا لیتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں نا اس ڈاکٹر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چیر پھاڑ کرتے ہیں، مریض کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں، اس کا بھی بلاತ್کار کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک ان سے خیر تو اٹھانے کے انداز بھی بہت ڈفرینٹ ہے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کسی کے اوپر زوال نہ لائے، لیکن جب زوال شروع ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان یا تو وہ اس کو اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں ہو سکتا، یا اللہ اس کی اولاد کو ایسا نافرمان کر دیتا ہے کہ مالک کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو چکی تھی، بندہ کہتا ہے یہ میرے مالک مجھ سے کیا غلطی ہو چکی تھی کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا، لیکن کیا ہوتا ہے؟
اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کسی کے بچے کے ساتھ یہ زیادتی کی. اب یہ محکمہ مال ہے، یہ پٹوار کا محکمہ، اس میں ہر دن ہر مظلوم کے ساتھ وہ بلاತ್کار ہوتا ہے کہ انسانیت شرما جاتی ہے. اور پھر جب ان کے بچے، ان کی بچیاں جب وہ بھاگتی ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے جی میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو عوام کے ساتھ کبھی کچھ کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو مسجد کے بٹن بھی آن آف کرتا تھا. اللہ اب تمہارے مسجدوں کے بٹن آن آف کرنے کا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ تمہاری مسجدوں کی تعمیرات کا محتاج ہی نہیں ہے. میں نے تو یہاں ایسے سے دیکھیں، ایک سابق چیف جسٹس تھے، اس کے اوپر بھی اللہ کی، چونکہ جج کے اوپر تو رحمت برس ہی نہیں سکتی، اس کے اوپر تو لعنت برسنی ہے. تو وہ مسجدوں میں اس نے دیے جی کچھ پیسے، 1,00,000 روپے ایک مسجد کو، 1,00,000 دوسرے مسجد کو چندہ، ایک تیسری کو چندہ. اس نے سمجھا شاید کیا پتا میں نے اپنی جو آرام ہو رہی ہے اس کو میں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. او اللہ تمہارا محتاج ہے ہی نہیں ہے. ایک اور جج صاحب ہیں، میں یہ بھی چلو تھوڑا سا دیتا ہوں، سید فیملی سے ہی ہیں. انہوں نے ایک بات کی کل سوشل میڈیا پر، میں بڑا ہنسا بھی، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی منشور کمیٹی کی بات ہو تو میں وہاں تجویز پیش کروں کہ یہ اور وہ. تو آگے سے ایک بندے میرے بڑے پیارے دوست ہیں، اسحاق شریف صاحب، امریکہ ہوتے ہیں، انہوں نے آگے سے بڑا پیارا جواب، انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس خود اختیار تھا تب آپ نے کیا کیا، اور اب آپ پیٹتے ہو. اب اللہ آپ کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ اب آپ کو لعنتوں کا توپ پہنائے گا. اور ایک جج صاحب ایسے تھے، میرے ہمسائے ہیں یہاں، وہ بھی چیف جسٹس ریٹائر ہوئے. ان کا جب زلزلہ ہوا تو کیا ہوا جی کہ ان کا مکان ایسے مطلب صفاسی سے مٹا کہ نیچے کا لینٹر کا نیچے والا جو تھا پورشن وہ اوپر ہو گیا اور اوپر والا نیچے ہو گیا. جس طرح میں آپ کو بتاؤں نا، یہ اوپر فرض کے یہ ہے جی، یہ جو اوپر والی چھت ہے یہ نیچے ہو جائے اور نیچے والی چھت اوپر ہو جائے، ایسا اللہ نے اس کے ساتھ، اللہ نے اس کو ایسی اس کی سزا دی. لیکن کیا پھر بھی لوگوں کو اس کے ضمیر مطمئن نہیں ہوتے. اولادیں کیا ہو جاتی ہیں، دیکھتے دکھاتے. اولادوں کے اوپر اللہ پاک ان کو جسمانی طور پر ایسا مریض بنا دیتا ہے کہ بندہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. لیکن ان کو پھر بھی عقلیں نہیں آتی، کیونکہ کیا ہوتا ہے، عقلیں سلب ہو جاتی ہیں. 10-10 لاکھ پینشنیں لے کر وہ غریب کی بات کرتے ہیں، تو 10 لاکھ پینشن لے کر آپ غریب کی بات کیسے کریں گے؟ 300 400 یونٹیں آپ بجلی کی فری لے کر آپ غریب کی بات کیسے کریں گے؟ 2,000 لیٹر پٹرول مہینے کا فری لے کر آپ غریب کی بات کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ سے خیر اٹھ چکی ہے، آپ پر زوال شروع ہو چکا ہے. میں کسی کی خوبی نہیں کہتا، میرا بھٹو سے تو کبھی زندگی میں شغف رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ، اس کا دادا جو تھا خدا داد بخش بھٹو، جو ڈائریکٹلی گوروں کا اہلکار تھا، اعلیکار تھا. لیکن بھٹو کو جو پھانسی ہوئی، وہ پھانسی تو کم از کم اس کو انصاف کے تقاضوں کے مغائر ہوئی، کیونکہ پھانسی کے لیے عدلیہ کا اور فوج کا آپس میں اکٹھ ہوا اور اس کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ سزائے موت دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا. لیکن اس مولوی مشتاق جج کو کیا ہوا، اس کی قبر کے اوپر مکھیوں نے حملہ کیا اور اتنی زیادہ مکھیاں اس کے جنازے کے اوپر آئیں کہ لوگوں کو جنازہ پڑھنے سے لوگ بھاگ گئے. ایک اور جج صاحب تھے، چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کے. تو اس کا وہ ایک، اس کو کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک کیا کہتے ہیں، انصاف کا ایک بہت بڑا مینار تھا. لیکن جب میں نے اس کو دیکھا، اس نے ایک یونیورسٹی میں اس کی بیٹی بھرتی ہوئی ہے، اس یونیورسٹی میں وہ ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے جہاں کی وہ، جس میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہی موجود نہیں. جہاں سے اس نے ماسٹرز کی ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی موجود نہیں، اور وہ چیئر پرسن لگی ہوئی ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا جی اس کے ساتھ، پھر میں نے جب اس کی تھوڑی سی پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی، تو میرے ساتھ ایک وکیل صاحب ہیں، ان کا نام بھی میں آج آپ کو نہیں لے رہا، اگر آپ نے کسی کو شوق ہوئی تو ان کا نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا. کہتے ہیں میں اس کے جنازے میں خود گیا تھا، اس کا منہ مڑ گیا تھا. اگر ایک اچھے بندے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو یہ جو بلاತ್کار کرتے ہیں دن پورا انصاف کا، ان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے جب آپ سیٹ کے اوپر ہوں تب آپ خیر بانٹیں. جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے، جب آپ کے پاس کسی وکیل کا کلائنٹ آئے، وکیل آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کی کوشش کرے، آپ اس کو دیکھ کر دیں کہ یہ کسی ایسوسیشن کا عہدیدار ہے، آپ اس کو دے دیں اپنا اسٹے آرڈر، تو آپ کے پاس سے اللہ خیر کو اٹھا لے گا، آپ پر زوال شروع ہو جائے گا. میں نے کوئی ایک ایسا بندہ نہیں دیکھا
اپنی اس عمر میں کوئی جرنیل کا بیٹا، کسی جج کا بیٹا، کسی بیوروکریٹ کا بیٹا کہ جس کو اس جج جرنیل بیوروکریٹ اس کی زندگی میں اللہ پاک نے اس کے ذریعے آزمایا نہ ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی، پھر لوگ نئی مثال دیتے ہیں جو ان کے دم چھلے ہوتے ہیں، وہ کیا مثال دیتے ہیں؟ نہیں، بڑے درختوں کے نیچے چھوٹے درخت پنپ بھی نہیں سکتے، وہ پنپ نہیں سکتے، اور لانتیوں ان کے اوپر اللہ نے زوال شروع کر دیے ہوتا ہے، اور اس زوال کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں، صرف دعا ہی نہیں ہوتی، دال عین الفا، دال واو الف وا بھی کریں کہ جب آپ کسی مقام اور مرتبے پر ہوں تب آپ انسان کے پتر بنے رہیں، جب آپ مقام اور مرتبے کے اوپر انسان کے پتر نہیں بنتے، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے سے آپ کو اللہ مل ہی نہیں سکتا، مسجد کمیٹیوں کے صدر بننے سے آپ کبھی اللہ کے قرب کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو پھر طاہر قادری کے ساتھ شامل ہو جائیں، یا وہ جو کیلا چھیلنے کا شرعی طریقہ بتانے والا الیاس اطاری عطر فروش، اس کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، یا طارق جمیل کو سننے لگ جائیں، یا سیروزوں پر چلے جائیں، یا چلے لگانے شروع کر دیں، تو اللہ پاک ان چلوں اور سیروزوں کا محتاج ہی نہیں ہے، نہ اللہ پاک کسی طارق جمیل کا محتاج ہے، نہ اللہ پاک کسی جے ڈاٹ والا جنید جمشید کا محتاج ہے۔ اللہ پاک صرف کس کے لیے خیر کی بات کرتا ہے؟ اس کے لیے جس نے، جب اس کے اوپر انعامات ہوتے ہیں اس وقت جب وہ عوام کے لیے خیریں تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جہاں بھی آپ ہوں، یہ کبھی نہ سوچا کریں کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ، اگر آپ لیبر بھی ہیں، اگر آپ ڈیلی بیس پر لیبر کا کام کر رہے ہیں، آپ جب اپنے 8 گھنٹے جو آپ نے کسی کو مستعار دے دیے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ مستعار الخدمتی کے پیسوں کے بس، تو تب اگر آپ نماز بھی پڑھیں گے اور نماز میں بھی فرض نماز کے علاوہ کوئی اور لمبے لمبے نفل، لمبے لمبی سنتیں ادا کرنا شروع کر دیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے کام کے ساتھ غداری کی، آپ نے اپنے کام کے ساتھ بغیرتی کی۔ یہاں تو میں نے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر یہ جو حکمران ہے یہ رذیل ہے، خدا کی قسم میں نے وہ لوگ دیکھیں، ریڈی کے اوپر آپ جائیں نا کسی سے کوئی سبزی لینے کے لیے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ فنے خان ہے اور کون سا بندہ مسکین ہے۔ جو مسکین ہے نا اس کو وہ سب سے گندی چیز ڈال کر دیتا ہے، اور جو فنے خان ہے اس کو وہ خود کہتا ہے کہ یہ چیز 35 روپے کلو ہے لیکن آپ مجھے 25 روپے دیتے، اور غریب کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کا فرعون ہو جاتا ہے، وہ اپنے وقت کا زوال اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو لوٹنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اس کو پھر لوٹتا کون ہے؟ بلدیہ کے اہلکار۔ اس کو کون لوٹتے ہیں؟ سی ڈی اے کے اہلکار۔ اس کو کون لوٹتے ہیں؟ ایم ڈی اے کے اہلکار۔ وہ شام کو آ کر اس سے پھر بٹا وصولی کرتے ہیں۔ اس لیے جس جگہ آپ جوڑے ہوئے ہیں اس جگہ خیر تقسیم کرنا شروع کر دیں، جس جگہ اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہاں سے آپ اٹھا لیے جائیں۔ یہ نہ کریں جس طرح، میں پھر تھوڑی سیاست کی بات بیچ میں آ جائے گی، 1 سیکنڈ میں بات ختم کرتا ہوں، اور نماز کا ٹائم ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاست کا آج کا سب سے بڑا رذیل کردار ہے عمران خان، اس کو کسی نے کہا جی کہ مجھے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا، کیا پتہ اس نے بھی جھوٹ بولا ہو، لیکن اگر اس نے عمران خان تک یہ پیغام پہنچایا اور یہ میرے کانوں نے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ عمران خان کو کہو کہ صدارتی نظام نافذ کر دیں، تو عمران خان نے کہا جی میرے پاس تو ابھی وہ موجود ہی نہیں ہے، اپنا اکثریت ہی موجود نہیں ہے۔ تو یار جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا تھا، تم نے وہ بات کرنی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ کیا ہوگا، یہ بھی کسی یوتھیے نے جھوٹ گڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، رسالت مآب پر کہ مجھے خواب میں آئے اور عمران خان کے لیے یہ پیغام بھیجے۔ ان کو عمران خان کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن اگر کچھ کہا بھی تھا، اگر وہ یہ کر دیتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر ٹھیک نہیں بھی تھا تو وہ اس کو اللہ ٹھیک راستہ بتا دیتا، اس کو اللہ اہدنا الصراط المستقیم بتا دیتا۔ لیکن اس کو جب ہیلے بہانے آئے، اس کو جب اپنے اس وقت کے خدا جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید یاد آئے، اس وقت اس کو تو یہ چیز ضرورت نہیں پڑی۔ آج لوگ پیٹ رہے ہیں، نہیں جی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ووٹ دے کر کیا کر لیں گے آپ؟ پہلے تو 8 فروری کو ووٹنگ ہونی نہیں ہے، اگر ہو بھی گئی تو کیا ہوگا؟ یا نواز شریف بن جائے گا، یا زرداری بن جائے گا، یا فضل الرحمان بن جائے گا، یا عمران خان بن جائے گا، کیا ہوگا؟ پہلے بھی لوٹے ہیں، اب بھی لوٹیں گے۔ کیوں لوٹیں گے؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ نے خیر اٹھا لی ہوئی ہے، ان پر زوال شروع ہوا ہے۔
تو خدا رہا ہے ان کے زوال میں ان کے حمایتی کبھی نہ بنے، کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ جس طرح لعنت اللہ نے ظالموں پر بھیجی ہے، اللہ گواہ ہے، خدا وحد اللہ شریک کی قسم، جتنی لعنت ظالم پر ہے اس سے بڑی لعنت، اس سے بدہا درجہ بڑی لعنت قوم ظالمین پر ہے۔ اور کسی نے پوچھا قوم ظالمین ہوتی کون ہے؟ قوم ظالمین ہر وہ کردار قوم ظالمین میں، ہر وہ بندہ قوم ظالمین کا کار ہے، ہر وہ انسان قوم ظالمین میں آتا ہے جو ظلم سہتا ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا۔ میرے قرآن اس لیے نہیں کہتا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، کوئی ایک تھپڑ مارے دوسرا تھپڑ اس کو، کوئی تمہیں تھپڑ مارے اس کو آگے موقع سے جواب دو، کوئی تمہیں مکہ مارے اس کو لات مارو، کیوں؟ تاکہ ظلم وہاں ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ اس لیے تو نہیں ہے اللہ نے جو حدیں دی تھی، حدوں کی بات اس لیے تھی جب کہا گیا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب ہاتھ کی بات بھی، یہ بات کی باتیں کہ انگلیاں کاٹنی یا ہاتھ کاٹنا، یہ بھی فقہ کے مصادر میں بات ہے، اور کاٹنی انگلی ہی چاہیے ہوتی ہیں، بٹ جو بھی ہو تو لیکن جب تک یہ سزا قائم رہی، 4 صدیوں میں صرف 27 بندوں کے ہاتھ کٹے، تو کیا ہوا؟ اسلام کی جو سزائیں وہ بھی کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے، وہ بھی کس کے لیے؟ معاشرے کے حسن کے لیے۔ لیکن ہم نے ان سزاؤں کے ساتھ چھیڑ کر اللہ کی حدوں کے ساتھ چھیڑ دیا، اور اللہ نے ہماری دنیا ہی تنگ کر دی۔ تو اس لیے کوشش کریں جہاں تک ہو سکے اپنے سے کردار ادا کریں، قول سے، فعل سے، تقریر سے، تحریر سے، تاکہ آپ پر خیر برستی رہے، تاکہ آپ کے اوپر خدا نہ خواستہ آنے والا زوال آپ سے دور کر دیا جائے۔ تو اسی میں ہم سب کی بہتری بھی ہے، اسی میں ہم سب کی کامیابی بھی ہے، اور اسی میں ہماری فلاح بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔